اس کا ذکر یا قرآن میں آ گیا یا حدیث میں آ گیا ہے، اور اس شان کے ملنے کی وجہ سے کرنا کیا ہے وہ بھی قرآن اور حدیث میں آ گیا ہے۔ انتخاب بھی اللہ کرتا ہے، اور پھر اس کی مناسبت سے کرنا کیا ہے وہ بھی اللہ بدلاتا ہے۔ اب اللہ نے انتخاب کیا، جس طرح زمانے کا انتخاب کیا، پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے انتخاب کیا۔ 12 مہینوں میں سے کون سا مہینہ چنا جی؟ بعثت کے لیے 12 مہینوں میں سے، اتنا مشہور مسئلہ کسی کو نہیں پتا۔ رمضان 12 مہینوں میں سے بعثت کے لیے کس مہینے کو چنا؟ رمضان کو۔ قرآن اعلان کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار، شان دے دی 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو۔ اب یہ شان مل گئی اس مہینے کو، تو ہمارے ذمہ کیا ہے؟ وہ بھی قرآن میں آ گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کے مہینے میں زندہ ہو، موجود ہو، وہ کیا کرے؟ اس مہینے میں روزے رکھے۔ شان بھی اللہ نے بخشی، اور شان ملنے کی وجہ سے کرنا کیا ہے وہ بھی اللہ نے بدلا دیا ہے۔ قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے ایک اور انتخاب کیا، 4 مہینے احترام اور حرمت والے بنا دیے۔ رمضان حرمت والا مہینہ نہیں، اس کی علیحدہ شان ہے، وہ علیحدہ مرتبہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے بنا دیے، یہ بھی قرآن میں آ گیا، منہا اربعۃ حرم۔ میں 12 مہینے 4 حرمت والے، وہ بھی اللہ نے حرمت والے بنائے۔ اللہ نے 4 فرمایا، وضاحت نہیں فرمائی کون سے، وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ صحیح البخاری ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 اکٹھے، ایک علیحدہ ہے، ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم یہ اکٹھے، رجب علیحدہ، فرمایا یہ 4 احترام والے مہینے ہیں۔ کرنا کیا ہے وہ بھی آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے تو یہ بھی بتلاتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ جو 4 مہینوں کا مشترکہ کام ہے وہ بھی بتلا دیا، لا تظلموا فیہن انفسکم، گناہ کا، نافرمانی کا، ظلم زیادتی کا کوئی کام باقی 8 مہینوں کے مقابلے میں ان 4 مہینوں میں زیادہ برا ہو جائے گا۔ فرمایا ان مہینوں میں نہ لڑنا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ ظلم زیادتی کرنا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا۔ فضیلت بھی عطا کی، حکم بھی اتار دیا۔ ایک اور مہینہ اسی طرح، وہ ان 4 مہینوں میں سے ہے، وہ ان 4 میں سے ہے، ذوالحجہ، اس کو امتیازی فضیلت دی۔ کیا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے، حتیٰ کہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے بھی حج ذوالحجہ کا فرض کیا کہ ماہ ذوالحجہ بھی حج کرنا ہے۔ قرآن میں بھی اشارہ آ گیا، الحج اشہر معلومات، کہ 12 مہینے حج نہیں، حج کا مہینہ مقرر ہے۔ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، فضیلت بھی اللہ نے دی، کرنا کیا ہے اللہ نے بتلایا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے، چنتا بھی وہی ہے۔ اب 12 مہینوں میں سے قرآن کریم میں صرف ان مہینوں کا تذکرہ ہے، بس قرآن کریم میں، ایک رمضان کا، دوسرا حرمت والے 4 مہینوں کا کہ جن کا کوئی امتیازی حکم ہے، اور پھر حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ذوالحجہ کا، بس۔ قرآن کریم میں اور کسی مہینے کا کوئی نام نہیں، نہ ربیع الاول کا، نہ ربیع الثانی کا۔ بہت سارے احکامات اور بہت ساری فضیلتیں مہینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے ذریعے حاصل ہوئی۔ وہ حدیث اور سنت بھی اللہ کی بھئی ہے، وہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، وہ بھی کتب حدیث میں آگے، وہ قرآن میں نہ آئے تو کتب حدیث میں آگے۔ شعبان کے بارے صحیح البخاری میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔
یہ خصوصی ذکر ہو گیا، نام آ گیا، کرتے کیا تھے وہ بھی آ گیا۔ اسی طرح رمضان کے بعد اگلا مہینہ کون سا ہے؟ شوال۔ اس کی امتیازی خصوصیت بھی حدیث میں آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جائے گا۔ آ گیا نام شوال کا حدیث میں، اور کرنا کیا ہے وہ بھی آ گیا، 6 روزے رکھنے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ آ گیا۔ یہ جو موجودہ مہینہ ہے اس کی کوئی شان، کوئی عظمت، کوئی امتیازی خصوصیت پورے قرآن میں کہیں نہیں آئی، کوئی مائی کا لال دکھلا نہیں سکتا، اور پورا ذخیرہ حدیث بھی خاموش ہے۔ ایک فضیلت نہیں ربیع الاول کی، اور نہ قرآن میں آیا یہ آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، نہ حدیث میں آیا یہ پیدائش کا مہینہ ہے، یہ بھی نہیں آیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اس مہینے کی فضیلت بھی کوئی نہیں آئی، لوگ جو مرضی کریں، نہ قرآن میں آئی نہ حدیث میں آئی کوئی فضیلت، جو آئی وہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اور یہ بھی نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، اللہ اکبر، کہ ربیع الاول میں اللہ کے پیغمبر پیدا ہی ہوئے، یہ بھی کوئی نہیں آیا۔ جس طرح عیسائیوں نے گھڑ لیا، یہ سارا عیسائیوں کی نقل ہے، انہوں نے بھی گھڑ لیا، انہوں نے بھی طریق گھڑی میلاد مسیح کے لیے، انہوں نے بھی طریق گھڑی، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، کہیں بھی نہیں آیا۔ لوگوں کی باتیں ہیں تو لوگوں کی باتیں کیا دلیل ہے؟ دلیل تو قرآن حدیث ہے، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں۔ پھر اس مہینے کا کوئی امتیازی کام نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں، کیوں؟ جب اللہ نے امتیازی شان ہی نہیں دی تو کوئی حکم بھی نہیں اتارا۔ ربیع الاول مہینے سے متعلقہ کوئی حکم کہ اس کے اندر کوئی امتیازی، جس طرح رمضان کا آ گیا اس میں روزے فرض کر دیے گئے، ذوالحجہ کا آ گیا اس میں حج ہے، شعبان شوال کا آ گیا اس میں نفلی روزے ہیں، محرم کا بھی اضافی آ گیا کہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے رمضان کے بعد نفلی روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے، وہ بھی آ گیا۔ وہ یہ کیوں نہیں آیا؟ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، اور اس مہینے میں کوئی امتیازی حکم نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی یہ ہیں جو قرآن اور حدیث میں مہینے اور تاریخ کے ساتھ کوئی نہیں آئی۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو مہینے تاریخ کا نہیں پتا، اور اس دور میں کیا سال نہیں تھا، مہینے نہیں تھے اس وقت تھے، اس لیے تو باقی احکامات اترے۔ اگر مہینے نہیں تھے، سال نہیں تھا، تو کیوں حکم ہوا رمضان کے روزے رکھو؟ سارا کچھ موجود تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے بہت سارے بڑے بڑے کام ایسے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں نہ مہینہ آیا ہے نہ تاریخ آئی ہے، جن میں سے پہلی چیز تو پیدائش ہے، نہ مہینہ آیا ہے نہ تاریخ ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ یاد رکھیے، لوگوں کی اقوال ہے۔ آپ کو نبوت کب ملی؟ مہینہ آ گیا، تاریخ کوئی نہیں آئی، حتیٰ کہ تاریخ اتار کے اٹھا لی گئی۔ لیلۃ القدر کی تعین ہوئی پہلے، وہ تعین اٹھا لی گئی بعد میں۔ چلو مہینہ آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تاریخ اس کی بھی نہ آئی۔ آپ نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد جس دن مدینے پہنچے، مہینہ صحیح البخاری میں آ گیا کہ جس دن مدینے پہنچے ربیع الاول کا مہینہ تھا، ہجرت کے بعد، پیدائش کا نہیں۔ تاریخ کون سی تھی وہ بھی کوئی نہیں آئی، کمال ہو گئی، تاریخ کوئی نہیں آئی۔ آپ نے وفات پائی، اللہ اکبر، لیکن آپ کی وفات کے حوالے سے بھی قرآن اور حدیث میں نہ مہینہ آیا نہ تاریخ آئی۔ یہ یاد رکھیں، قرآن حدیث میں وفات کا بھی کوئی نہیں آیا کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو، یہ بھی اقوال ہی ہیں۔ وہ صرف لوگ زیادہ ہیں کہنے والے، اس لیے کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول پہ سارے متفق ہیں، پر قرآن حدیث میں کوئی نہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، قرآن حدیث میں یہ بھی کوئی نہیں۔ یہ دن جو ہے نا 12 ربیع الاول کا، اس کا اللہ کے نبی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں،
نہ پیدائش کے اعتبار سے، نہ بعثت کے اعتبار سے، نہ ہجرت کے اعتبار سے، نہ وفات کے اعتبار سے۔ جو کچھ کر رہے ہو پتہ نہیں کس کے نام پہ کر رہے ہو، اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان سارے کاموں سے بچا لیا ہے۔ کیوں؟ اس مہینے کا آپ سے تعلق ہی کوئی نہیں، خصوصاً اس دن کا 12 ربیع الاول کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ آپ کو میں نے 4 بڑی بڑی چیزیں بیان کی۔ پیدائش نہیں آیا کہ ربیع الاول میں ہوئی یا 12 کو ہی، نہیں آیا۔ پیدائش کے بعد ہجرت بڑا اہم معاملہ ہے، بعثت بڑا اہم معاملہ ہے۔ بعثت کا مہینہ آ گیا رمضان کو، یہ مہینہ ہی نہ رہا، پر تاریخ اس کی بھی کوئی نہ آئی اور مہینہ بھی بدل گیا۔ تیسری چیز ہجرت، ہجرت کا مہینہ آ گیا ربیع الاول، لیکن تاریخ اس کی بھی نہ آئی۔ چوتھی چیز ہے وفات۔ وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہو، ایک آیت اور حدیث نہیں، لوگوں کی باتیں ہیں۔ معلوم ہوا 12 ربیع الاول کو لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا کسی اعتبار سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے تعلق ہی نہیں۔ ہاں ان 4 کاموں کا دن آیا ہے، وہ میں بتلا دیتا ہوں باحوالہ۔ پیدائش کس دن ہوئی؟ سوموار کا دن اٹھاؤ صحیح مسلم۔ راوی کون؟ حضرت ابو قتادہ صحابی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ دن کون سا پیدائش کا؟ سوموار۔ یہ بیچارے منگل کو باہر نکلے رہے ہیں اور کام بھی نافرمانی والے کرتے رہے، آپ فرماتے ہیں میں سوموار کو پیدا ہوں۔ دن آ گیا۔ پیدائش کب ہوئی؟ سوموار کو، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو قتادہ۔ نبوت دنوں کے اعتبار سے کس دن ملی؟ یہی صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی ابو قتادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اعلان ہوتا ہے جب میں نبی بنایا گیا تو سوموار کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ ذرا بات سننا، میں نے ساری تمہید اس لیے باندھی ہے۔ پیدائش کا دن آپ کی زبان اطہر سے آ گیا، صحابی نے بیان کیا، اور حدیث کی مستند ترین کتاب صحیح مسلم میں آ گیا کہ آپ نے فرمایا اور صحابی نے سن کے بیان کیا کہ آپ پیدا کس دن ہوئے؟ نبوت کس دن ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان کیا اور صحابی نے سن کے آگے بچایا۔ کتنا مضبوط حوالہ ہے صحیح مسلم میں۔ جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے اور راوی نے صحابی نے مہینہ ربیع الاول کا بیان کیا، تاریخ نہ بولی، کہا دن سوموار کا تھا۔ اٹھاؤ صحیح البخاری، دن سوموار کا تھا۔ بڑی مزے کی بات ہے انشاءاللہ۔ چوتھی چیز وفات۔ یہ 4 چیزیں اہم ہے نا۔ وفات، پورا قرآن پورا حدیث خاموش ہے، کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی۔ اٹھاؤ صحیح البخاری، صحیح مسلم، یہ وضاحت موجود ہے کہ جب وفات ہوئی تو دن سوموار کا تھا۔ پیدائش سوموار کے دن، بعثت سوموار کے دن، ہجرت کر کے مدینے آئے سوموار کے دن، وفات بھائی سوموار کے دن، اور میرے نبی نے نمونہ کیا پیش کیا؟ سوموار کو روزہ رکھ لیا کہ نہ پیدائش کا دن عید، نہ بعثت کا دن عید، نہ ہجرت کا دن عید، نہ وفات کا دن عید۔ 4 کام سوموار کو ہوئے اور نمونہ کیا؟ روزہ۔ اور صرف سال کے ایک سوموار کا نہیں، ہر سوموار کا، ہر سوموار کا۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔